میاں والی میں تقریباً 400 سال پرانا ایک بورڈ کا درخت ہے جس کے ساتھ امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے 1934 میں اپنی رہائش کے لیے ایک شاندار عمارت تعمیر کی جسے آج سارا پاکستان بورڈ والے بنگلے کے نام سے جانتا ہے۔ 60 کی دہائی میں نواب آف کالا باغ کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ جب اس خاندان کی خواتین نے گھر سے نکلنا ہوتا تو پورے علاقے میں منادی کروا دی جاتی، جو شخص جہاں ہوتا وہیں سر جھکا لیتا۔ اگر رات کا وقت ہوتا تو روشنیاں بجھا دی جاتی اور اگر دن کا وقت ہوتا تو کاروباری زندگی مفلوج ہو جاتا۔ جس شخص میں ذرا سی بھی جنبش محسوس ہوتی، نواب آف کالا باغ کے ملازم اس پر ہنٹروں کی بارش کر دیتے۔ تاریخ کا جبر کہیں یا مکافات عمل، اسی جابر حکمران امیر محمد خان کی پوتی آئلہ ملک آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ آئلہ ملک کون ہیں؟ ان کا تفصیلی خاندانی تعارف کیا ہے؟ کیا ان کی والدہ نے پابندیاں لگانے پر اپنے سسر نواب آف کالا باغ کا قتل کیا؟ محترمہ آئلہ ملک کی ذاتی زندگی کیسی گزری، کتنی شادیاں ہوئیں اور کس سے ہوئیں، سیاست میں کیسے انٹری ہوئی اور پھر وہ کیا وجوہات ہوئیں کہ وہ سیاسی میدان سے باہر نکال دی گئی؟ کیا ان کی تعلیم میٹرک ہے؟ ان کی ایف اے اور رشیا سے گریجویشن کی ڈگریاں جعلی ہیں اور آج کل وہ کیوں دوبارہ خبروں میں ان ہیں؟ جستجو کا آج کا سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فوجیوں نے مارشل لا لگا کر یہاں کے آئین کو کئی بار پامال کیا۔ ملک پر فرد واحد کی حکومت رہی، لیکن پاکستان میں ایک ایسا حکمران بھی تخت نشین رہا جو فوجی نہیں تھا، لیکن اس کی دہشت کسی بھی فوجی سے کم نہ تھی۔ یہ حکمران تھا امیر محمد خان نواب آف کالا باغ، یعنی پاکستان کے طول و عرض میں گونجنے والے آج کے وائرل نام محترمہ آئلہ ملک کے دادا امیر محمد خان کی موت کے ساتھ ہی اس خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نامی کتاب نے لکھا ہے، جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نواب کی اپنے بیٹے سے سخت تکرار ہو گئی اور نواب نے اسد پر 2 فائر کیے جس سے اس کا بازو زخمی ہو گیا۔ اسد نے 5 فائر کیے اور نواب کالا باغ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ قتل کس نے کیا؟ اس حوالے سے بہت سی سازشی تھیوریاں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قتل نواب آف کالا باغ کی بیوی نے کیا اور پھر اپنی والدہ کو بچانے کے لیے بیٹوں نے یہ الزام اپنے سر لے لیا۔ سید صادق حسین شاہ کی کتاب سوانح حیات نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان میں ان کے ڈرائیور ملک محمد خان نے بتایا، کھانا کھانے کے بعد نواب صاحب اخبار پڑھ رہے تھے کہ ملک مظفر خان نے کاربین سے فائر کیا۔ نواب صاحب کو سمجھ نہیں آیا اور کہا، مظفر خان دیکھو مجھے کسی نے فائر مار دیا ہے۔ صبح سویرے نواب صاحب کے خاندان کی خواتین نے رونا شروع کر دیا تو ملازمین کو پتا چلا کہ رات کے وقت وفات ہو گئی ہے۔ شیخ حنیف وکیل نے کمرے میں جا کر نواب صاحب کی لاش دیکھی تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ مگر ایک اور تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ نواب آف کالا باغ کو دراصل ان کی بہو یعنی آئلہ ملک کی والدہ نے قتل کیا تھا اور پھر اس کا سارا الزام ان کے دیوروں نے اپنے سر لے لیا، کیونکہ خاندان کے سب سے بڑے بھائی ملک اللہ یار کی بہت عزت تھی۔ وہ بہت صلح جو اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ آئلہ ملک کی والدہ کو پردہ نہ کرنے پر امیر محمد خان نے تھپڑ مارا تھا، جبکہ وہ ایک فیشنیبل خاتون تھیں اور اسی ذلت کے احساس کے تحت انہوں نے اپنے خامند کے ساتھ مل کر اپنے سسر یعنی نواب آف کالا باغ کو جان سے مار ڈالا۔ ملک اللہ یار نواب آف کالا باغ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آئلہ ملک 6 اکتوبر 1970 کو اسی تاریخی بورڈ والے بنگلے میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے فروبلز انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد سے میٹرک کیا اور پھر انہوں نے راولپنڈی کے کالج سے ایف اے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس طرح ان کی تعلیم صرف میٹرک تک ہے، جس کا بعد ازاں پول
اس وقت کھل گیا جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور عمران خان کی خالی کردہ نشست پر NA-71 میاں والی سے ضمنی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی سے ٹکٹ حاصل کیا، لیکن ان کے مخالف امیدوار نے ان کی ایف اے کی ڈگری کو چیلنج کر دیا۔ حیران کن طور پر یہ خود اعتمادی کی ایک بدترین مثال تھی، کیونکہ اس الیکشن کو لڑنے کے لیے کسی بھی ڈگری کی کوئی شرط نہ تھی، لیکن آئلہ ملک نے اس کے باوجود اپنی جعلی ڈگری جمع کروا دی۔ ان کی ایف اے کی ڈگری کے مطابق انہوں نے رول نمبر 530561 کے تحت 1998 میں 673 نمبر حاصل کیے، جبکہ حیران کن طور پر اسی رول نمبر پر امداد حسین نامی ایک نوجوان نے امتحان دیا تھا اور وہ فیل ہو گیا تھا۔ آئلہ ملک کی گریجویشن کی ڈگری کے مطابق انہوں نے رشیا کی لومونوسوو ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے BA کیا، جبکہ پاکستانی حکام کی طرف سے تصدیقی خط کے جواب میں اس یونیورسٹی نے انکار کر دیا کہ آئلہ ملک کبھی ان کی طالبہ نہیں رہی۔ اس الیکشن ٹریبیونل کی سماعت ہوئی جس میں راولپنڈی تعلیمی بورڈ کی طرف سے ایک جامع جواب عدالت میں جمع کروایا گیا، جس میں کہا گیا کہ مذکورہ رول نمبر کے تحت آئلہ ملک نامی خاتون کا کوئی ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ڈگری پیش کی گئی ہے وہ جعلی ہے۔ مگر اس تعلیمی قابلیت کے باوجود آئلہ ملک کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ انہیں زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، کیونکہ انگریزوں کی چاکری کرنے والے خاندان سے تعلق کی وجہ سے انہیں بے بہا جائیداد اور وراثت ملی تھی۔ آج اس خاندان کا گزر بسر پہلے جیسا شاندار تو نہیں، پہلے جتنا بادشاہوں والا اور شاہانہ نہیں، لیکن کم از کم ان کی زندگی کی گاڑی اچھے طریقے سے آگے ضرور چل رہی ہے۔ آئلہ ملک کا بچپن اور لڑکپن ایک سپورٹس گرل کے طور پر گزرا۔ وہ بیڈمنٹن کی پاکستان لیول کی کھلاڑی رہی۔ جاگیردار خاندان سے تعلق کی وجہ سے شکار انہیں گھٹی میں ملا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شوٹنگ بھی کیا کرتی تھی۔ ان کا نشانہ بہت سچا ہے، اور جب ان پر ایک بار الیکشن کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے حملہ آوروں کی فائرنگ کے جواب میں چھپنے کی بجائے ان پر جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ آئلہ ملک کی سیاست میں انٹری اقربا پروری اور موروثیت کی ایک زندہ مثال ہے۔ سابق صدر پاکستان فاروق لغاری دراصل آئلہ ملک کے ماموں تھے۔ انہوں نے ملت پارٹی قائم کی تو آئلہ ملک اور ان کی بہن سمیرہ ملک نے اپنے ماموں کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ آئلہ ملک کو پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا، اور پھر جب 1999 میں مشرف کا مارشل لا لگا تو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سیاستدانوں کی چاندی ہو گئی۔ گجرات کے چودھریوں کو موقع ملا تو آئلہ ملک بھی قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے 2002 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئی۔ وہ 2007 تک MNA رہیں۔ تبدیلی کی ہوا چل پڑی تھی تو آئلہ ملک 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئی۔ لاہور جلسہ میں عمران خان کو ایک بڑا سیاستدان بنایا جا چکا تھا اور لوگ دھڑا دھڑ PTI میں شامل ہو رہے تھے۔ 2013 کے عام انتخابات میں عمران خان نے میاں والی سے رکن قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور فتح حاصل کی۔ آئلہ ملک نے بطور ان کے پارٹی مینیجر اہم خدمات سر انجام دی۔ عمران خان نے رکن قومی اسمبلی بننے کے بعد راولپنڈی کی نشست رکھنے کا فیصلہ کیا اور میاں والی سے اپنی خالی ہونے والی نشست پر آئلہ ملک کو الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کی طرف سے ان کی ڈگریاں جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا تو یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ آئلہ ملک کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو وہ 2 بار رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ ان کی پہلی شادی ملک برادری میں ہی ضیاء ملک سے ہوئی، جس کی ناکامی کی وجہ بقول آئلہ ملک زیادہ لبرل خاندان ہونا تھا۔ اس خاندان میں اس قدر آزادی تھی کہ آئلہ ملک کی وہ شادی نہ چل سکی۔ پھر ان کی دوسری شادی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاستدان یار محمد رند سے ہوئی، مگر وہ بھی 2 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ افسوسناک طور پر آئلہ ملک کو دوسری شادی کے بعد برقع پہنا دیا گیا اور انہیں خاندانی روایات کے مطابق گھر میں بٹھا دیا گیا۔ روزنامہ دنیا کو ایک انٹرویو میں آئلہ ملک نے ناکام ازدواجی زندگی پر اپنے دکھ کا اظہار کچھ یوں کیا: محبت افسانوں کتابوں میں ہوتی ہے، جوانی میں ایک شہزادے اور خوشی سے رہنے کا خواب دیکھا جاتا ہے، بہت جلد وہ خواب ٹوٹنے کے بعد انسان حقیقت کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ میری شادی روایتی طریقے سے ہوئی، لوگ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے،
لیکن میرے پاس جو تنہائی ہے وہ شاید کسی اور کے پاس نہیں۔ پہلی شادی تھی، وہ لوگ بہت ماڈرن اور ہم کنزرویٹو تھے، اس وجہ سے وہاں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دوسری بھی باعث اذیت تھی، میری نیت نیک تھی لیکن اس گھر میں عورتوں کی عزت نہیں تھی۔ بدقسمتی سے دونوں شادیاں میرے لیے خوشیاں نہ لا سکیں، اب شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئی تو قربت کی وجہ سے ایسی خبریں آنے لگیں کہ ان کی عمران خان سے تیسری شادی ہونے والی ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ عمران خان کے آئلہ ملک سے تعلقات ختم ہو گئے۔ اس کی روداد عمران خان کی دوسری اہلیہ محترمہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں کچھ یوں بتائی ہے کہ آئلہ ملک کے بوائے فرینڈ عمران خان کے پاس آ گئے اور کہا کہ اگر وہ شادی کے لیے سنجیدہ ہیں تو شادی کر لیں ورنہ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ وہ آئلہ ملک سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے آئلہ ملک سے رابطے ختم کر دیے۔ عمران خان کے چچا زاد بھائی انعام اللہ نیازی اور حفیظ اللہ نیازی سے ان کے اختلافات کی وجہ پارٹی ٹکٹ نہ دیے جانے کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن دراصل میاں والی کے نیازی خاندان کے بھائیوں میں اس پھوٹ کی ذمہ دار بھی آئلہ ملک ہی تھی۔ عمران خان اور آئلہ ملک کے درمیان اس قدر قربت بڑھ چکی تھی کہ وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل پر قبضہ جما چکی تھیں بلکہ میاں والی میں پارٹی کے معاملات پر بھی ان کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ میاں والی کے سیاسی حلقوں میں آئلہ ملک کو لے کر جو چہمگوئیاں ہوتی تھیں وہ بتانے کی اخلاقی جرت ہم میں نہیں، لیکن دراصل انعام اللہ نیازی کو آئلہ ملک کی مخالفت کی وجہ سے پارٹی کا ٹکٹ فراہم نہ کیا گیا، جس کا احوال روزنامہ نئی بات میں صحافی کاشف سلیمان نے اپنی ایک ایکسکلوسیو سٹوری میں کیا کہ آئلہ ملک اور انعام اللہ نیازی کے درمیان اختلافات کی وجہ سے پارٹی انعام اللہ نیازی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینے کو تیار نہیں تھی، جبکہ انعام اللہ نیازی کا موقف تھا کہ پارٹی الیکشن میں وہ مرکزی سینئر نائب صدر کا الیکشن جیتے ہیں اور میاں والی میں انہوں نے پارٹی کو پروان چڑھانے میں بڑا کام کیا ہے۔ آئلہ ملک نے کیسے پاکستان تحریک انصاف کے نوخیز سوشل میڈیا سیل پر قبضہ جمایا، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بانی اور اپنے ہی پیسوں سے اس سیل کو قائم کرنے والے پی ٹی آئی کے سابق سیکٹری اطلاعات احمد جواد نے صحافی ظفر نقوی کو یوٹیوب پر ایک انٹرویو میں یہ روداد کچھ یوں سنائی۔ تو میں نے پہلا سینٹرل میڈیا سیل 2010 کے اندر میں نے وہ کریٹ کیا، ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیوٹرز اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے، کیا پروپیگنڈا، کاؤنٹر پروپیگنڈا، پبلسٹی، سب نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو، سب کچھ میں نے ایک ٹیم کریٹ کی، ینگسٹرز کی میں نے کی۔ عمران خان نے فیتا کاٹا اس کا۔ تو جب اپنے ہی میڈیا سیل میں داخل ہوا تو ریسپشن والے نے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ میں نے میسج کیا، میں نے کہا خان صاحب یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں 15 تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ آئلہ ملک کو بڑا شوق ہے تو اس کو کرنے دو یار، وہ بس کیا کرنا ہے تم ہی نے کرنا ہے تم۔ تو میں نے کہا نہیں خان صاحب میں ایسا چیزوں کو پروفیشنل انداز میں کرتا ہوں، ڈپلیکیشن جو ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا۔ اکبر ایس بابر بھی پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رہنما ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف غیر قانونی فارن فنڈنگ کیس کیا تھا جس میں عمران خان نااہل بھی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس کیس کی جو دستاویزات فراہم کی اس میں آئلہ ملک کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹ بھی بطور ثبوت پیش کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئلہ ملک کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 70 لاکھ روپے کی رقم فراہم کی گئی، جس کی کوئی بھی توجیہ پاکستان تحریک انصاف آج تک عدالت میں پیش نہیں کر سکی۔ کسی سیاستدان کو پارٹی فنڈ میں سے اس طرح لاکھوں روپے دیے جانے کی یہ بدترین مثال رہی ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور ناراض رہنما محترمہ فوزیہ قصوری بھی اکثر میڈیا پر آ کر یہ سوال اٹھاتی رہی کہ پیرا شوٹر سیاستدان آئلہ ملک کو کیوں نوازا جاتا ہے اور بتایا جائے کہ آخر ان کی پی ٹی آئی کے لیے کیا خدمات ہیں۔ 2017 میں آئلہ ملک نے ایک پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور وجہ کچھ یوں بتائی کہ تحریک انصاف ان پالیسیوں پر عمل پیرا نہیں ہے جس کا وعدہ انہوں نے عوام سے کیا تھا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر محترمہ آئلہ ملک اور عمران خان کی مبینہ آڈیو لیکس ریلیز ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے دو قسم کے دلائل دیے جاتے ہیں۔
آپسی تعلقات کسی بھی انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے، اور یہ آڈیو لیکس ایک غیر اخلاقی فعل ہے جو کہ ریلیز نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک لیڈر کی زندگی اخلاقی طور پر کلین ہونی چاہیے اور وہ جو بات کرتا ہے اسے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ان مبینہ آڈیوز کے مندرجات پر بات کرنا انتہائی غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے، لیکن یہ آڈیوز اسی دور کی ہیں جب محترمہ آئلہ ملک نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ عمران خان ان کے لیے اپنی نشست خالی کرتے ہیں اور پھر انہیں پارٹی فنڈ سے 70 لاکھ کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے۔ آڈیو اصلی ہیں یا جعلی، اس کا فیصلہ کرنا متعلقہ اداروں کا کام ہے، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جب عمران خان طلال چودھری کو مار پڑنے کے واقعے پر تنظیم سازی کے نام پر پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ، تو آج ان کی تنظیم سازی پر سوال اٹھانا بنتا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ انفرادی طور پر ہر پاکستانی کو خود کرنا ہوگا۔